السلام علیکم۔ گندی نہر کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب لوگ شور مچا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا 1122 کو فون کرو، تو کوئی کہہ رہا تھا آواسا والوں کو فون کرو۔ ایک عورت کو لوگوں نے پکڑ رکھا تھا، وہ چلا رہی تھی، میرا بیٹا مر رہا ہے، اگر خود نہیں بچا سکتے تو مجھے نہر میں جانے دو، اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن لوگوں نے اس کو پکڑے رکھا اور کہہ رہے تھے نہر بہت زیادہ گہری ہے، وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ایک دیہاتی بھیڑ دیکھ کر وہاں رک گیا۔ اس نے اپنا سائیکل وہاں کھڑا کیا اور بھیڑ میں گھس کر آگے نکل گیا۔ آگے پہنچ کر وہ حیران ہوا کہ ایک بچہ نہر میں غوطے کھا رہا ہے اور سب چپ چاپ کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے گندے پانی کی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر میں جا کر وہ دیہاتی خود غوطے کھانے لگا۔ وہ بہت زیادہ گہری سیویج کی نہر تھی۔ قریب ہی تھا کہ وہ بچہ مر جاتا، لیکن دیہاتی نے اپنی جان پر کھیل کر اس بچے کو گندی نہر سے نکال لیا۔ جو ہی وہ دیہاتی باہر نکلا، اس نے فوراً بچے کو الٹا لٹکا دیا، جس سے اس بچے کے منہ سے بہت سا گندا پانی باہر نکلا اور بچے کی سانس بحال ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ دیہاتی کے چہرے پر عجیب خوشنما چمک تھی، لیکن اس کے سفید کپڑے کیچڑ سے لت پت ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے لوگ دور سے اسے کھڑے ہو کر شاباش دے رہے تھے۔ وہ عورت آگے بڑھی اور دیہاتی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی تم فرشتہ ہو، تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ دیہاتی بولا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، اور انسان کا فرض ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ وہ عورت بولی، اگر تم انسان ہو تو ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے؟ سب اپنی نظریں چرا کر وہاں سے ایک ایک کر کے جانے لگے۔ عورت دیہاتی سے بولی، بھائی میرا گھر قریب ہی ہے، آؤ آپ کے کپڑے دھلوا دوں، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کام میرے لائق ہو تو بتائیں، میں ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اگر پیسے چاہیے تو وہ بھی بتا دو، میں دے دوں گی۔ دیہاتی اس عورت کی بات سن کر بولا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس بچے اور میری جان کی کیا قیمت ہے تو ضرور مانگ لیتا، لیکن اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اجر تو صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، بندوں کا کام تو بس دوسروں کے کام آنا ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کچھ سمجھ نہ پائی تو دیہاتی کا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا چکے تھے۔ دیہاتی اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو اس کی سائیکل بھی چوری ہو چکی تھی۔ کیا ہم میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں؟ ذرا سوچیے۔